نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ تغابن شریفہ کی 10 نمبر آیہ شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لے کے آیا اللہ رب العزت جل وعلا پر، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت جل وعلا ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیہ بارکہ میں رب کائنات نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا جو ہم سے کچھ اوجھل ہے، جس کی جانب ہم توجہ نہیں دیتے۔ خلاق کائنات نے احساس دلایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے پہنچتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سبب مصیبت، ایک ہوتا ہے مصیبت کا پہنچنا۔ اسباب بعض اوقات انسان خود مہیا کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی زہر کھا لے، سبب اس نے مہیا کیا زہر کھانے کا، تو موت اس کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ زہر اس سے کھایا، موت اللہ نے دی ہے۔ گویا موت اللہ دیتا ہے، سبب اس نے پیدا کیا ہے، یعنی اس انسان نے اس راہ کو اپنانے کی کوشش۔ اسی طرح دوائی انسان کھاتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کی کرتوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو سزا ملتی ہے، لیکن آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی وہ سزا دیتا اللہ ہے۔ مصیبت از خود نہیں آ سکتی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم زمانے کو، ہوا کو، بارش کو گالی نہ دو، ہوا اپنی مرضی سے نہیں چلتی ہے، یہ تو حکم کے تابع ہے۔ بارش اپنی مرضی سے تو نہیں آتی، یہ حکم کے تابع ہے۔ زمانہ اپنی مرضی سے تو نہیں چل رہا، یہ تو حکم کے تابع ہے۔ گویا یہ تو فرما بردار وفا شعار ہے۔ ہوا کو اللہ نے حکم دیا چل، ہوا تو رب کی فرما بردار، وہ تو چلے گی۔ اب تم ہوا کو گالی دو، تو ہوا کو گالی نہیں دی، تم نے رب کائنات کی شان میں گستاخی بکی ہے۔ بارش کو گالی دی ہے تو تم نے بارش کو نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی شان میں تم نے گستاخی بکی ہے۔ اللہ عادل قیاس، یہ از خود کچھ نہیں ہوتا، میرے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی ایمان والا کسی مصیبت پہ مبتلا ہوتا ہے تو یہ مصیبت اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور کبھی اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو جب ایک ایمان والا اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے کہ یہ میرے رب کی جانب سے ہے، تو پھر اس جگہ میں وہ حقائق عرض کروں گا جو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے غلام ایاز سے متعلق ہے۔ محمود غزنوی اپنے اس غلام ایاز سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے۔ کچھ لوگ جلتے بھی تھے کہ محمود آخر ان سے اتنی محبت کیوں فرماتے ہیں؟ محمود و ایاز، یہ تو اب ایک عرف عام میں دو یاروں کے لیے کہا جاتا ہے جو بہت قریبی ہوتے ہیں۔ حضرت محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت تھی، سلطان محمود غزنوی کی بات کر رہا ہوں میں، ان کی عادت تھی کہ اگر ان کو کوئی تحفہ پیش کرتا تو ایاز کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ان کی خدمت میں کہتے ہیں ککڑی، جس کو ہم تر کہتے ہیں، ککڑی پیش کی۔ شاید وہ اس کی فصل میں پہلی ککڑی اتری ہوگی یا کیا ہوا ہوگا، اسے تحفہ تن بادشاہ کی خدمت میں پیش کی، تو ایاز بھی حاضر تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے اس کے ایک پھانک کو کاٹ کر ایاز کو کہا ایاز کھا لے۔ ایاز نے اس کو کھا لیا، مزے لے کر کھا لیا۔ اس کے بعد دوسری پھانک کاٹی اور وہ خود کھانے لگا، تو یہ اتنی شدید کڑوی تھی کہ زبان پر رکھنا مشکل۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے نا تر یا کھیرے بات بہت کڑوے ہوتے ہیں، شدید کڑوی تھی۔
اس کو اس پھانک کو زبان پہ رکھنا مشکل تھا۔ سلطان نے اس کو تھوک دیا اور ایاز سے کہا کہ ایاز تیرے چہرے پر تو کوئی تغیر بھی نہیں آیا، تو نے اس کو کھایا ہے کڑوی پھانک کو، تیرے چہرے پر تبدیلی تغیر تک نہیں آیا، یعنی محسوس تک نہیں ہوا کہ تجھے یہ کڑوی لگ رہی ہے یا بد ذائقہ ہے، بد مزہ ہے، تو مزے لے لے کے کھا گیا، بتایا کیوں نہیں کڑوی ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ جب میں نے پھانک کو منہ میں رکھا تھا تو میرے عقل نے، میرے دل نے کہا کہ ایاز تھوک دے، بادشاہ کو کہہ رہی یہ کڑوی ہے میں نہیں کھاؤں گا، مگر میری محبت نے، میرے عشق نے کہا ارے بے وقوف، یہ وہ ہاتھ ہے جن سے روزانہ تو میٹھی اشیاء کھاتا رہا ہے، اگر ایک دن کڑوی بھی آ گئی تو ناشکرا بنے گا، تھوک دے گا۔ چنانچہ میں نے وہ کڑوی پھانک بھی مزے لے لے کر اس لیے کھا لی کہ ہمیشہ ان ہاتھوں سے میں میٹھی چیزیں ہی کھاتا ہوں، اچھی مزیدار چیزیں ہی کھاتا ہوں۔ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر کبھی پریشانی دی تو چلاتے کیوں ہو، تم شور کیوں مچاتے ہو؟ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو کہ مولا یہ تیری رضا ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، جس طرح تو راضی ہے اسی طرح میں راضی ہوں۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اس کا دل ہدایت والا ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کی ہر عطا کو اپنے لیے نعمت ہی خیال کرتا ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے باب توکل اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے جنگل بیابان میں، اچانک بے دھیانے وہ کنویں میں گر گئے۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنی ہی موج میں جا رہے تھے، شاید خیال نہ کیا، اللہ کو منظور تھا، کنویں میں گر گئے۔ جب کنویں میں گرے نا تو اوپر منہ کر کے کہنے لگے واہ سبحان اللہ، اگر تو اسی طرح راضی ہے تو تیری عزت کی قسم میں بھی اسی طرح راضی ہوں، میں کنویں میں گر گیا تو کوئی بات نہیں، میں بھی اسی طرح راضی ہوں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے تھوڑی دیر کے بعد جب اندھیرا تھوڑا سا گہرا ہوا تو ان کو آوازیں سنائی دی جس طرح کے قافلے والے ہوں، شور و گل سنائی دیا۔ پھر یکا یک انہوں نے سنا کہ کوئی بندہ کہہ رہا تھا بچو بچو بچو، آگے کنویں ہے، آگے نہ بڑھنا، آگے نہ بڑھنا، وہ شور مچا رہا تھا، اس نے قافلے والوں کو روک دیا۔ اب وہ کنویں کے کنارے پر کھڑے لوگ کہہ رہے تھے یہ تو کنواں ہے بھی سریرا اور اس کے گرد گرد کوئی حفاظتی دیوار منڈھیر وغیرہ بھی نہیں ہے، اگر کوئی اس کنویں میں گر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں چاہے اس کنویں کو بند کر دیں کہ سریرا کنواں ہے، یہ تو بیچارہ اگر کوئی گر گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ انہوں نے مشورہ کرنا شروع کر دیا کنویں کو بند کر دیا جائے۔ ان کے پاس کوئی کسی کوئی ایسی چیزیں تو نہیں تھیں کہ جن کے ساتھ وہ مٹی اکٹھی کر کے کنویں کو بند کر دیتے۔ پھر وہ باہم مشورہ کرنے لگے اور یہ ساری باتیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے کنویں کے اندر سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی شے تو ہے نہیں کہ مٹی کھود کر اتنی مقدار میں مٹی کھودیں کہ کنویں کو بند کر دیں، چلو کیوں نہ ہو یہ قریب پہاڑ ہے، کوئی بڑا سا پتھر اٹھا لاتے ہیں اور کنویں کے منہ پہ دے دیتے ہیں۔ یہ کہا اور تھوڑی دیر کے لیے ہلکی سی خاموشی چھایا ہوئی، نہ ارد گرد جو لوگ تھے خاموشی چھا گئی، ارد گرد لوگوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ بندے شاید گئے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کنویں میں دھمک کی آواز سنی جس طرح کسی بہت بڑے پتھر کو یہ دھکیلتے ہوئے لا رہے ہیں، الٹا پلٹا کرتے ہوئے یہ لا رہے ہیں۔ کنویں کے قریب آ گئے، ہٹو بچوں کا شور مچ گیا، ایک طرف ہو جاؤ، پتھر کو دھکیلتے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں ان کو کہوں کہ میں کنویں کے اندر ہوں، کم از کم اس کے منہ پر پتھر تو نہ دو، معلوم نہیں پتھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ کنویں کے منہ میں پھنسے گا یا نیچے تک آ جائے گا، مجھے کچل کے رکھ دے گا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی اسی طرح راضی ہوں، چلو کوئی بات نہیں، اگر یہ پتھر میرے سر پہ آ کے بھی لگے گا، مجھے کچل بھی ڈھالے گا تو میں کم از کم اپنے رب کا ذکر تو کر رہا ہوں نا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ اسی حال میں میری موت آ جائے گی۔ یکا یک وہ پتھر کنویں کے منہ میں پھنس گیا۔ کنواں نیچے سے شاید تھوڑا سا تنگ تھا، منہ تھوڑا سا کھلا ہوگا، وہ پتھر کنویں کے منہ میں پھنس گیا۔ اب وہ کہہ رہے تھے چلو اچھا ہوا پتھر کنویں کے منہ میں پھنس گیا، وہ کم از کم کو اس میں گرے گا تو نہیں نا۔ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ پتھر کنویں کے منہ میں پھنس گیا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کنویں کے منہ میں پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو آسمان کا کوئی ستارہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے اور خیال کیا کہ اب یہ کنواں ہی میری قبر بنے گا، کیوں نہ ہو میں اپنا رب کا ذکر کروں اور ذکر کرتے کرتے پھر مجھے موت آ جائے، شاید کنویں میں کوئی جانور ہو وہ مجھے ڈس لے یا کیا ہو۔ بہرحال بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔
آدھی کے قریب رات بیت گئی، قافلے والے چلے گئے، قافلے والے وہاں سے گزر گئے، معلوم نہیں کہاں چلے گئے نہ جانے۔ آدھی رات کے قریب جب رات بیتی تو وہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، نیند تو کوسوں دور تھی، نیند کی کیا مجال تھی قریب آتی اس حالت میں۔ یک انہوں نے محسوس کیا کہ کنویں میں میرے سوا کوئی اور بھی ہے، میں تنہا نہیں ہوں، اب تک محسوس نہ ہوا تھا، اب محسوس ہوا کہ کنویں میں میرے سوا کوئی اور بھی ہے۔ پھر وہ شے جو کنویں میں تھی ان کے قریب آئی، ان کے جسم کے ساتھ اس کا جسم لگا، یہ کیا ہے انہیں کوئی سمجھ نہ آئی۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز میرے جسم کے گرد اگرد لپیٹے ڈال رہی ہے، لپٹ رہی ہے، بل ڈال رہی ہے۔ پھر یک انہوں نے خیال کیا کہ یہ چیز میرے جسم کو مضبوطی سے جکڑ چکی ہے، یہ کیا ہے؟ ابھی تک ان کو محسوس نہ ہو رہا تھا۔ پھر اس چیز نے ان کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کنویں کے منہ پر پتھر نہیں تھا، آسمان نظر آ رہا تھا۔ یہ حیران تھے یہ سب کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کنویں سے باہر تھے، کیا دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا تھا جس نے اپنی دم کنویں میں ڈال کر ان کو کنویں سے باہر نکالا تھا۔ جب یہ کنویں سے باہر نکلے تو حاتف غیبی نے پکار کے کہا، جو ہم پر بھروسہ کرتے ہیں ہم دشمن کے ذریعے بھی ان کی جانوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ یہ رب کائنات کی شان بے نیازی ہے، جو اس کی رضا پہ راضی رہنے والا ہوتا ہے اس کے لیے وہ راہیں بھی آسان فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ اس کے دل کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور اگر تم نافرمانی کرتے ہو، حکم نہیں مانتے ہو، روگردانی کرتے ہو، تو یاد رکھو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، ہمارے رسول کے ذمہ کرم احکامات الہیہ کو کلم کلا پہنچا دینا ہے، نافذ کرنا نہیں ہے۔ ہمارے رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم کو احکامات الہیہ سے باخبر کر دیں، تم کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، نافرمانی کی سزا کیا ہے، فرما برداروں کو عزتیں کیا میسر آئیں گی۔ ہمارے رسول کے ذمہ صرف یہی ہے اور وہ ذمہ داری اپنی ادا فرما رہے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ معبود حقیقی ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ ذات بابرکات کہ لا الہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں الا ہوا سوائے اس کی ذات بابرکات کے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اب اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، وہی ان کی راہوں کو آسان فرمائے گا، وہی دشمنوں سے نجات عطا فرماتا ہے، وہی عزت عطا فرماتا ہے، وہی عظمت عطا فرماتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، تمہاری اولاد، عدو لکم، تمہارے یہ دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے احتیاط کرو، اپنے آپ کو بچا کے رکھا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ رب کریم نے مطلقاً ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب، مگر ان کے بیوی بچے راستے میں حائل ہو گئے تھے، بیوی رونے لگی، بچے رونے لگے، ہم کو چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گے، اور وہ مشرک تھے، بیوی بچے صاحب ایمان نہیں تھے، وگرنہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے آ جاتے، اور اس طرح ان کو ہجرت میں بہت دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی پھر ان کے بیوی بچے بھی کچھ آمادہ ہو گئے ہجرت کے لیے، اور یہ ان کو ساتھ لے کر ہجرت کر کے آگے وہ ایمان لے آئے۔ جب یہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو جو پہلے ہجرت کے کر کے آنے والے صحابہ تھے ان کے علم میں تو بہت اضافہ ہو چکا تھا، ان کو تو جتنا قرآن پاک پہلے نازل ہوا تھا یاد ہو چکا تھا، یہ ابھی نووار تھے، ان کو تو مسائل شرعیہ کا پوری طرح علم بھی نہیں تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، یہ ہم سے پہلے آنے والے یہ تو بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ اور وجہ کیا بنی پیچھے رہنے کی؟ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، وہ پیچھے رہنے کا سبب بنے۔ انہیں خیال کیا کہ ہم ان کو سزا دیں، انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی کہ ہمیں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہونے سے روکا۔ رب کائنات فرمائے کہ اس میں شک نہیں، یہ ہیں تو تمہارے دشمن، لیکن یاد رکھو وَإِن تَعْفُوا
وتصفحوا اگر تم معاف کرو درگزر کرو وتغفروا ان کو بخش دو تو فإن اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ میں ان کو اب سزا نہ دو، ایمان لا چکے ہیں، اب یہ لائق سزا نہیں رہ گئے ہیں۔ ویسے بھی اگر بیوی بچے دنیا کی دولت یہ اللہ کی یاد سے غافل کر دے یہ دشمن ہے۔ بیوی بچے کوئی بھی دوست احباب کھیل کود جو شے بھی اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ تیری دشمن ہے، وہ تیرے ساتھ محبت کرنے والی تیرے دوست نہیں ہے۔ تیرا دوست وہ ہے جو تجھے تیرے رب کی یاد سے ہمیشہ باخبر رکھے، جو نیکیوں میں تیرا معاون ہو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، نیک بیوی، کھلا گھر، اچھی سواری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں۔ نیک بیوی بھی نعمت ہے، اچھی سواری بھی نعمت ہے، کھلا گھر بھی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے۔ دشمن کون ہے؟ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو تجھے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دینے والے ہیں۔ تو نیکی کرنا چاہے، تیری اولاد راستے میں حائل ہو جائے، تیری بیوی راستے میں حائل ہو جائے، پھر وہ تیرے دشمن ہیں، تیرے وہ دوست نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو پھر اگر وہ سیدھے ہو جائیں تم ان کو معاف کرو، درگزر کرو، وتغفروا ان کو بخش دو تو فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ رب العزت جل وعلا پھر معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ تم ان کو معاف کرو گے تمہارا رب تم کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ رب کائنات نے بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا کہ تم بدلہ لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو معاف کر دو۔ کیا ہوگا؟ تمہارے معاف کرنے سے ان کے ایمان میں مضبوطی بھی آ جائے گی اور پھر تمہارا رب بھی تم کو معاف فرما دے گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔